بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ ناظرین کرام، میرے دینی و اسلامی بھائیوں، آج میں حج کے تعلق سے کچھ باتیں یا بلکہ یوں کہیں کچھ مسئلے مسائل جو علامہ شیخ محمد بن صالح رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ سے پوچھا گیا، تو آپ نے جو جواب دیا، آج میں اسی سوال و جواب کے تعلق سے یا اسی سوال اور جواب کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یقین جانیے علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ آپ اپنے عصر کے ایک بڑے ہی جید عالم گزرے ہیں اور درجنوں کتاب کے مصنف ہیں۔ ان سے بہت سارے لوگوں نے استفادہ کیا۔ ان سے کچھ سوالات پوچھے گئے حج کے تعلق سے، تو آپ نے ان جو سوالات کے جواب دیے ہیں، میں اسی کو آپ حضرات کے سامنے آج پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سوال شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ جو شخص اپنے سفر حج و عمرہ میں ایسے سامان و لہو و لعب لے جائے جو شرعاً حرام ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یقیناً بہت سارے لوگ جب حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں یا حج اور عمرہ کر کے جاتے ہیں تو کچھ ایسے سامان لہو و لعب کے لے کے جاتے ہیں جو درست نہیں ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے سوال کا جواب شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کس طریقے سے دیا۔ آپ نے کہا ایسے آلات لہو و لعب کا ساتھ لے جانا جس کا استعمال حرام ہے، بلا شبہ معصیت اور برے کام اور کسی کی معصیت پر اصرار سے ڈٹے رہنا، اصرار کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا استعمال حالت احرام میں کیا جائے تو اور زیادہ اس کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے مہینے جو متعین ہیں اور معلوم ہیں، جس شخص نے اس مہینے میں حج کو واجب کر لیا یعنی احرام باندھ لیا، تو اسے عورت سے بے حجابی، گناہ اور لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد
اس حدیث سے آپ نے، اس قرآن مجید کی آیت سے آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ حج کو جاتے ہوئے حج سے واپسی میں حالت احرام میں ہر اس چیز سے پرہیز کرے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے دوستو غور کیجئے، بہت سارے حجاج کرام ایسی چیزیں حج کے ایام میں لے جاتے ہیں خرید کر کے جو شرعاً غلط ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کا استعمال کرتے ہیں جو شرعاً درست نہیں ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تدریجاً اس کا استعمال کرتے کرتے چھوٹا گناہ بڑے گناہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اجتباء کب کیا جائے، میقات ہی سے یا طواف قدوم شروع کرتے وقت؟ کہ آپ نے دونوں کندھوں کو طواف کے کرتے وقت یا نماز کے پڑھتے وقت کس طریقے سے؟ تو آپ نے اس کا جواب جو دیا آپ غور سے سنیے۔ آپ نے فرمایا اجتباء یہ ہے کہ طواف کرنے والا اپنے دائیں کندھے کو کھلا رکھے اور اس کے نیچے سے چادر نکال کر کنارہ یا کسی کندھے پر ڈال لے، یعنی اپنے چادر کو داہنے کندھے کے نیچے سے ڈال کر کے نکال لے اور کندھا کو کھلا رکھے۔ اس کے بعد فرمایا یہ صرف طواف قدوم میں سنت ہے اور یہ واجب نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ اگر کوئی اسے چھوڑ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے چھوڑ دیا تو گویا اس نے ایک سنت کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں کہ اس کا طواف ہی باطل ہو جائے گا، نہیں، بلکہ یہ ایک سنت ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ یہ صرف طواف میں مشروع ہے۔ جب طواف پورا ہو جائے تو طواف کی جو رکعتیں پڑھنے سے پہلے اپنے کندھے کو ڈھک لے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ طواف کے وقت کندھا تو کھلا رکھتے ہی ہیں، لیکن طواف مکمل ہو جانے کے بعد بھی اپنے اس کندھے کو کھلا رکھتے ہیں، یہاں تک کہ طواف کی جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کے اندر بھی اس کندھے کو کھلا چھوڑتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب طواف مکمل ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھنے جائیں تو اپنے کندھے کو ڈھک لینا چاہیے اسے، اور کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ دھیان میں بھی رہے کہ اجتباء طواف کے 7 چکروں میں ہوگا، بخلاف رمل کے۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رمل کے جو صرف 3 چکروں میں مشروع ہے، یعنی انسان جب طواف کرے تو اس کے اندر اجتباء یہ ہے کہ کندھے کو کھلا رکھے، جو 7 چکروں میں رکھے گا، لیکن رمل اسے کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی قدم رکھتے ہوئے اور تیزی سے ذرا چلے، ایسا لگے کہ دوڑ رہا ہے لیکن دوڑنے کی رفتار نہ ہو بلکہ وہ تیز چل رہا ہو، اسے رمل کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور صرف یہ رمل طواف کے اندر شروع کے 3 چکروں میں مشروع ہے، اور کسی نے استباع نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ایسے ہی رمل بھی اگر کسی نے چھوڑ دیا تو ایسا نہیں کہ اس کا طواف ہی نہیں ہوگا، نہیں، طواف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے علامہ عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا آب زمزم پینے کی فضیلت میں صحیح حدیث آئی ہوئی ہے؟ اگر آئی ہے تو وہ کون سی حدیث ہے؟ اور کیا زمزم کا پانی پیتے وقت کوئی خاص دعا مشروع ہے؟ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ دوسرے شہروں میں اسے منتقل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اور کیا اس میں نجاست کا ازالہ اور غسل جنابت کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ عزیز دوستو، یہ سوال بڑا مہم ہے۔ اکثر لوگ حج کرنے آتے ہیں، کبھی ان کو ضرورت بعض چیزوں کی پڑ جاتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس زمزم سے کچھ کریں یا نہ کریں۔ نہیں، دیکھیے کس طریقے سے سوال کا جواب ابن عثیمین رحمہ اللہ نے دیا۔ کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی جس کی فضیلت آئی ہوئی ہے، فرماتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق آب زمزم سے متعلق وارد احادیث میں سب سے حدیث جو اچھی ہے، یعنی زمزم کے فضیلت کے تعلق سے جو چیز بیان کی گئی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ۔ یہ حدیث کے اندر صرف آیا ہوا ہے کہ زمزم کا پانی ہر اس ضرورت کے لیے ہے جس کے لیے پیا جائے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ جس ارادے سے، جس نیت سے زمزم کا پانی پیا جائے وہ اس کے لیے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث زمزم کے فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائی۔ کہتے ہیں کہ اگر زمزم پیتے وقت کی دعا کے متعلق کوئی صحیح حدیث میں نے نہیں دیکھی۔ بہت سارے لوگ زمزم کے پیتے کے وقت کی عجیب سے عجیب دعائیں گڑھ رکھی ہیں، لیکن زمزم جو پانی ہے اس کے پینے کی کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ مکے کے اندر جب جاتے ہیں تو زمزم کا پانی پینے کے بعد یا اس سے پہلے کچھ عجیب سی دعا پڑھتے ہیں، لیکن دیکھیے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ البتہ دوسرے عام مشروبات کی طرح شروع میں اللہ کا نام لیا جائے اور بعد میں اس کی حمد کیا جائے۔ یعنی جس طریقے سے آپ عام پانی پیتے ہیں، جس طریقے سے آپ کوئی جوس اور کوئی مشروب پیتے ہیں تو آپ پینے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ثابت ہیں جو عام حکموں کے اندر داخل ہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھی مشروب، کوئی بھی پانی، کوئی بھی جوس پینے کے بعد انسان الحمدللہ کہتا ہے۔ اسی طریقے سے زمزم بھی پینے کے بعد انسان کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ عام پانیوں کی طرح ہے، اس کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ اس لیے دوستو یہ بھی چیزیں آج بڑی عام ہو چکی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک اس پانی کو مکہ سے باہر لے جانے کا تعلق ہے، جیسا کہ سائل نے سوال کیا کہ کیا ہم پانی کو یعنی زمزم کو مکے سے باہر لے جا سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے
کیونکہ سلف نے ایسا کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ جو حدیث اس سے قبل فرماتے ہیں کہ جو میں نے اس سے پہلے جو حدیث بیان کی کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہتے ہیں کہ جس سے کیا ہے، یہ پانی ثابت ہوتا ہے کہ انسان لے جائے اور جہاں بھی چاہے لے جا سکتا ہے۔ اس لیے دوستو، زمزم کا پانی لے جانا شہر سے باہر یہ سلف سے ثابت ہے۔ سلف بھی ایسا کیا کرتے تھے، چونکہ یہ زمزم کا پانی بہت ہی مہم، بلکہ اس کی اہمیت جو آئی ہوئی ہے اس حدیث سے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، اس حدیث کے تعلق سے اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے شہر سے باہر لے جایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ جو شخص حجر اسماعیل کے اندر سے طواف کرے، حجر اسماعیل کے اندر سے طواف کرے کہ حجر اسماعیل اس کے دائیں اور کعبہ اس کے بائیں ہو، تو اس کے طواف کا کیا حکم ہے؟ یعنی جو حتیم ہے اس کے اندر سے کوئی اگر طواف کر لیتا ہے یا کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سائل کا اسے حجر اسماعیل کہنا یہ درست نہیں ہے، حجر اسماعیل نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ حجر اسماعیل علیہ السلام نے نہیں چھوڑا ہے، اور نہ ہی اسماعیل علیہ السلام اسے جانتے تھے، بلکہ یہ تو قریش کا عمل ہے کہ جب انہوں نے کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا اور انہیں اتنا مال میسر نہ ہو سکا کہ اساس اول یعنی قواعد ابراہیمی پر اسے بنا سکیں، تو کعبہ سے یہ حصہ الگ کر دیا، اس لیے اسے الحجر کہا جانے لگا اور اسے حتیم بھی کہتے ہیں۔ غور کیجئے دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو جو نام ثابت ہے حجر اسماعیل نہیں کہا جا سکتا، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بتایا۔ اور اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے داخل اندر سے جو کوئی طواف کرے گا تو اس کا طواف درست نہیں ہوگا۔ اچھا، جس سے یہ معنی حتیم جسے کہا جاتا ہے، حتیم کے معنی توڑنے کے ہیں، کیونکہ کعبہ سے اسے توڑ لیا گیا ہے، اس کا اکثر حصہ کعبہ کا جز ہے، اس لیے اگر کوئی شخص اس کے اندر سے اس طرح طواف کرے کہ اس دروازے سے داخل ہو جو حتیم کے اور بنی ہوئی عمارت کے درمیان ہے، اور سامنے والے دروازے سے نکل جائے تو اس کا چکر کیا ہے، مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ طواف کے اندر جو چکر ہیں ہر چکر میں تو کعبے کا تو پورا طواف ہونا چاہیے، اور یہ طواف کے اندر واجب ہے۔ آپ نے جب حتیم کے اندر سے طواف کیا تو گویا آپ نے پورا کعبے کا طواف نہیں کیا، اس لیے آپ کا وہ کیا ہے، چکر پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس حتیم کے اندر سے اگر کوئی داخل ہو کر کے کعبے کا طواف کرتا ہے تو اس کا طواف وہ مکمل نہیں ہوگا۔ جو چکر حتیم کے اندر سے ہو کر کے گیا ہے وہ طواف اس کا مانا نہیں جائے گا، وہ چکر اس کا مانا نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں کہ اسی مناسبت سے میں لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے اس پر واجب ہے کہ پہلے کیا ہے، حج اور عمرے کے متعلق احکام کو معلومات کر لے، ایسے مسئلے مسائل سے واقفیت حاصل کر لے تاکہ اسے پریشانی نہ ہو۔ اس لیے دوستو، یہ ضروری ہے کہ ہم حج اور عمرے سے پہلے مسئلے مسائل کو علماء کرام سے پوچھ لیں۔
اس لیے کہ بہت ساری غلطیاں اس میں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر لٹکنے اور اس کے چمٹنے کا کیا حکم ہے؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب مکہ طواف کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کا جو غلاف ہوتا ہے اسے پکڑ کر کے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان سے سوال کیا گیا کہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے لٹکنا، چمٹنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کے لٹکنے اور اس سے چمٹنے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ وہ طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے چاروں گوشوں کا استلام کر رہے ہیں تو فرمایا استلام صرف حجر اسود اور رکن یمانی کے ساتھ خاص ہے۔ انہوں نے فوراً ٹوکا، کہا کہ استلام صرف حجر اسود اور رکن یمانی کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بیت اللہ شریف کا کوئی حصہ قابل ترک نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں بتلایا ہے یا جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے ہمیں ویسے ہی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ سے سوال کیا گیا کہ ہمارے لیے اس جگہ کی تحدید فرمائیں جہاں طواف کی کیا ہے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، تو سوال جب کیا کہ آپ بتائیں کہ وہ 2 رکعت نماز جو طواف کے بعد پڑھی جاتی ہے وہ کہاں پر پڑھیں؟ جواب سنیے، کہتے ہیں کہ طواف کے بعد کی 2 رکعتوں کے لیے مسنون یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی جائے۔ اس طرح کے مقام ابراہیم کو کعبہ شریف اور اپنے بیچ میں کر لیا جائے۔ مقام ابراہیم کو جتنے نزدیک ہو اتنا ہی افضل ہے، لیکن اگر نزدیک جگہ میسر نہ ہو اور دور ہٹ کر کہیں بھی یہ 2 رکعت پڑھ لے تو بھی کافی ہے۔ غرض مقام ابراہیم اس کے اور بیت اللہ شریف کے درمیان ہے، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو مسجد حرام میں جس جگہ بھی پڑھ لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عزیز دوستو، دیکھیے کس طریقے سے آپ نے بتلایا کہ بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھا جائے، مقام ابراہیم آگے ہو اور اس کے بعد خانہ کعبہ ہو، یعنی مقام ابراہیم طواف کرنے والے کے کیا ہے بیچ میں اور کعبہ اور وہ شخص کے بیچ میں ہو، تو اس طریقے سے یہ افضل ہے۔ لیکن ازدحام اور بھیڑ کی وجہ سے جگہ نہ ملے تو ایسا کرنا چاہیے کہ خانہ کعبہ کے اندر جہاں بھی جگہ میسر ہو، جہاں بھی اسے جگہ مل جائے پڑھ لینی چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی پڑھیں، ایک دوسرے کے پیٹھ پر سجدہ کریں، دھکم پیل کریں اور اس طریقے سے دوسروں کو تکلیف اور ایذا پہنچائیں۔ نہیں دوستو، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اور آپ کو اپنے تمام کے تمام اعمال کو بجا لانے کی ضرورت ہے۔
اس لیے دوستو، ان حج کے مسائل یا طواف سے متعلق یا اسی طریقے سے مکے کے اندر جو ہم کعبے کے اندر ہوتے ہیں بہت سارے مسئلے پیش آتے ہیں، ہمیں ان کی جانکاری حاصل کر لینی چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔